کہ ایک سینئر وکیل ہیں رائے خرم صاحب, ان کے خلاف سندھ میں چلان ہو جاتا ہے صرف لو میرج کرانے پہ. کیا لو میرج کرانے پہ چلان ہوتے ہیں وکلاء کے؟ سر میری اس میں نا ایک سبمیشن ہے ہماری پاکستان بار کونسل سے, انہیں اس چیز میں فوکس کرنا چاہیے کہ یہ جو غلط ایلیگیشنز لگا کے جو چلان کیا جا رہا ہے کہ ایک ہی کمیونٹی ہے جس میں یونٹی ہے جی, وہ وکلاء حضرات ہیں, جی تو یہ کیا آپ یہ پہ تقسیم نہیں ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں جی, تقسیم انشاءاللہ نہیں ہوگی, امید کرتے ہیں اور امید ہے بھی. آپ دعا ذرا کی بات کر رہے ہیں کہ وہ بچی نے جو نکاح ہوا وہ بالکل بالغ ہے اور وہ ابھی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ میرا نکاح میری مرضی سے ہوا. جی بالکل, انہوں نے یہی کہا. جی السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان عمران جلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں PLC آفیشیل. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر وکیل لاہور ہائی کورٹ تنویر بھٹی صاحب. ہم تنویر بھٹی صاحب سے رائے خرم صاحب کے بارے میں جانیں گے. رائے خرم صاحب کون ہیں؟ آپ میری پچھلی ویڈیوز میں سب کچھ دیکھ چکے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اچھا سر, پہلے تو اپنا تھوڑا سا تعارف میں نے تو کرا دیا ہے, لیکن آپ بہتر کرا سکتے ہیں میری آڈینس کو. آپ اپنا تعارف بھی کرا دیں اور جو کیسز آپ کے پاس آتے ہیں, آپ لڑتے ہیں, وہ بھی تھوڑا سا اگر بتا دیں گے, اس طرح سے لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. دوسرا وہ سوال وہی ہے کہ ایک سینئر وکیل ہیں رائے خرم صاحب, ان کے خلاف سندھ میں چلان ہو جاتا ہے صرف لو میرج کرانے پہ. کیا لو میرج کرانے پہ چلان ہوتے ہیں وکلاء کے خلاف؟ جی وعلیکم السلام. جی میرا نام تنویر بھٹی ہے, ایڈوکیٹ ہے, اور میں پچھلے 14 سال سے اس پروفیشن میں جو اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں, اور ہم یہ معاملات روٹین میں دیکھتے رہتے ہیں. یہاں پہ لوگوں کے اس طرح کے معاملات آتے رہتے ہیں اور ایک دادرسی کی شکل میں لوگ یہاں پہ رجوع کرتے ہیں, اور جو اگر باہر عام کمیونٹی میں اگر جائیں تو ان کے لیے کافی مسئلے مسائل ہوتے ہیں, اور وکلاء کی کوشش ہوتی ہے کہ اس مسئلے مسائل سے نکال کے ایک بہتر طریقے سے لوگوں کو کمپنسیٹ کیا جائے, اور ان کے جو مسئلے مسائل اور مشکلات جو انہیں بعد میں ایک ہرڈل کریٹ ہوتی ہیں, ان ہرڈلز کو بھی پہلے ریموو کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں جو ہرڈلز کے ہی ریموو کرنے کے چکر میں رائے صاحب نے بھی اپنے ایک پروفیشنل اوبلیگیشنز جو فلفل کرتے ہوئے اپنا ایک رول ادا کیا تھا. نہیں, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بالکل اس طرح کا ہائی پروفائل کیس بن گیا ہے ظہیر اور دعا زارا, آپ نے کیس کے میرٹس اینڈ ڈی میرٹس دیکھے ہوں گے, کیا اس کیس کو دیکھتے ہوئے ایک وکیل کے خلاف ہونا چاہیے؟ نہیں جی, وکیل صاحب کے خلاف تو ہونے نہیں چاہیے نا. میں اسی لیے آپ کو بات کہہ رہا تھا کہ جو ان کے مسئلے حل کرنے کے چکر میں اگر کسی کو اس میں الجھا دیا جائے, اب وہ الجھانا ناجائز ہے. صاحب میرے کمنٹ سیکشن میں نا لوگ عجیب عجیب کمنٹس کرتے ہیں, تو پھر ایک کمنٹس آیا ہوا تھا کہ جو سوال یہ ہے کہ کیا وکیل جو ہے قانون سے بالا تر ہے؟ نہیں, وکیل بظاہر قانون سے بالا تر نہیں, اور نہ ہی قانون ہمیں چھوٹ دیتا ہے اگر ہم غلط کریں. اور جب غلط ہے ہی نہیں, ایک بندہ خود آ رہا ہے اور وہ ایک بالغ ہے اور اپنے ایک فیصلے کر سکتا ہے, اور جب فیصلے کرنے کی پوزیشن میں موجود ہے. آپ دعا ذرا کی بات کر رہے ہیں کہ وہ بچی نے جو نکاح ہوا وہ بالکل بالغ ہے اور وہ ابھی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ میرا نکاح میری مرضی سے ہوا. جی بالکل, انہوں نے یہی کہا ہے, اور آپ ڈفرینٹ چینلز پر دیکھ سکتے ہیں, سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں, جس میں انہوں نے آ کے اپنے یہ پوائنٹ کو بڑے اچھی طریقے سے انہوں نے ویلیڈیٹ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ میں بالغ ہوں اور اپنی مرضی سے کیا. اور جب وہ اپنی مرضی سے ہی وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے وکیل صاحب سے رجوع بھی اپنی مرضی سے کیا, اب اس میں انٹینشن ان کی تو کوئی موجود نہیں تھا. وکیل صاحب نے تو نہیں کہا کہ سیٹ کے لے کے آئے کہ جی میرے پاس آ کے کرو, خبردار. انہوں نے گن پوائنٹ پر تو نہیں انہوں نے کام کیا. اب جو کچھ کیا وہ ان کی مرضی سے تھے اور خود انہوں نے اپروچ کیا. تو اس میں میرا نہیں سمجھتا کہ ان کا کسی قسم کا کوئی پروسیڈنگ ان کے خلاف انلیگل. سندھ میں ایک وکیل کا چلان ہو جاتا ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سر میری اس میں نا ایک سبمیشن ہے ہماری پاکستان بار کونسل سے, انہیں اس چیز میں فوکس کرنا چاہیے کہ یہ جو غلط ایلیگیشنز لگا کے جو چلان کیا جا رہا ہے اس طرح, اور ڈفرینٹ ویسے بھی آپ نے واقعہ سنے ہوں گے کہ وکلاء کے جو ایشوز آ جاتے ہیں, ان کے ذاتی ہونا تو ایک علیحدہ بات ہے نا, کہ ایک وہ بندہ کیس کر رہا ہے اور کیس میں اس کو کہیں نہ کہیں بیچ میں آپ انوالو کر دیتے ہیں, اور اس کے خلاف آپ فزیکل ٹارچر کی شکل میں بھی چلے جاتے ہیں. میرا نا بہت سے دوستوں سے سوال ہوتا ہے, گپ شپ ہوتی ہے ہماری, کہ ایک ہی کمیونٹی ہے جس میں یونٹی ہے, جی وہ وکلاء حضرات ہیں, جی تو یہ کیا آپ یہ پہ تقسیم نہیں ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں جی, تقسیم انشاءاللہ نہیں ہوگی, امید کرتے ہیں اور امید ہے بھی, کیونکہ ایسا ہے ہی نہیں. جتنا ریئیکشن لاہور کے وکلاء کا آیا ہے, میرا چینل آپ سب جا کے دیکھ لیجئے گا, آپ لوگوں کا ہی ہے, سب وکلاء یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, بٹ سندھ سے ابھی تک کوئی اس طرح کی نہ کسی وکیل کا وہ بیان آیا ہے, نہ سوشل میڈیا پہ ہم نے سنا. انشاءاللہ ان کا بھی آئے گا, کیونکہ ایک رائے ہے نا, جب ان کی رائے کھڑی ہو جائے گی اس بارے میں, اور وہ رائے تب بنتی ہے جب آپ کچھ سنتے ہیں, کچھ سمجھتے ہیں کے خلاف ہی جا رہی ہے. ہاں, ان کا جب ایک مائنڈ کلیئر ہوگا اور ایک جو ہے نا ایک چیز پر چلیں گے, انہیں پتہ چلے گا کہ ہے کیا ایشو. اچھا سر, میڈیا کے مطابق, رپورٹس کے مطابق اور جو ہم نے اسٹڈی کی ہے,
وہ جو اس پہ رائے خرم صاحب پہ چلان ہوا ہے نا، وہاں پہ ایک وکیل ہیں جبران ناصر صاحب، یہ سارا کرتا کرایا انہی کا ہے، تو ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ وہ بیسیکلی دعا زہرا کے جو پیرنٹس ہیں ان کی طرف سے وکیل ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اچھا نہیں ہوا۔ ان کو بھی چاہیے تھا ویسے معاملات کو اچھے طریقے سے دیکھتے، اگر انہوں نے کچھ نیگیٹو اسپیکٹس کو لے کے آگے لے کے چلے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ انہیں اس طرح کرنا چاہیے تھا۔ یہ بابت میں آپ کو وضاحت کروں گا کہ 164 کے جو بیان ہوتا ہے اس کا پرپز ہی یہی ہوتا ہے کہ لیگلی طور پر اس کو جانچنا کہ آیا یہ درست ہوا ہے یا غلط ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب جب کورٹ کے سامنے جا کے اس نے اپنا ایک ویلڈلی اسٹیٹمنٹ دے دیا اور اچھا آپ بات کر رہے ہیں دعا زہرا کی، جی وہ بچی کی جس کو ابھی تک سندھ ہائی کورٹ میں یا وہ اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نکاح جو ہے نا وہ زبردستی ہوا ہے؟ دیکھیں زبردستی والی بات ہی نہیں رہے گی جب مجسٹریٹ کے سامنے ایک کمپیٹنٹ کورٹ ہے اس کے سامنے جا کے اسٹیٹمنٹ ہوگی تو اس میں شک والی بات ہی نہیں رہنی۔ اگر کنویٹ کرنا ہے پھر وہ جیسا آپ کو بھی کر دیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، لیکن آپ میری پی ایل سی کی جو آڈینس ہے نا اس کو کوئی پیغام دے دیں پی ایل سی کے حوالے سے۔ ان کے لیے جی اسپیشل ریکویسٹ ہے، ہم سب وکلا کمیٹی کی طرف سے ان کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔